الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع جو بنگلور کی سرزمین پر منعقد کیا گیا ہے، در حقیقت جمود کی شکار ہماری قوم میں کچھ حرکت پیدا کرنے، بیداری پیدا کرنے اور فکر و اعتقاد کی اصلاح کی غرض سے اور ذمہ داریوں کے حوالے سے، بیداری کے حوالے سے اس اجتماع کو منعقد کیا گیا ہے۔ آج قوم مسلم جس ذمہ حالی کی شکار ہے، یہ کبھی نہ ہوتی اگر اس قوم کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا اور رب قدیر جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بہت اچھی طریقے سے اپنی ڈیوٹی کو نبھاتا۔ آج عالم یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کسی قسم کی کوئی خاص جد و جہد کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ امت اس طریقے سے خواب غفلت میں ہے
کہ اسے اپنا سنہرا ماضی بھی یاد نہیں اور مستقبل کے غیروں کے ہمارے متعلق کیا منصوبے ہیں اس کے حوالے سے کوئی فکر و شعور بھی نہیں۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ قوموں کا زوال یوں ہی نہیں ہوتا، قوموں کے زوال سے پہلے قوموں کی فکر کا زوال ہوتا ہے، اور جب کسی قوم کی فکر زوال پذیر ہو جائے تو اس قوم کے زوال کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ بڑی سرعت کے ساتھ وہ قوم زوال کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ آج شاید ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ خوشحال ہوں گے، آج شہر کے اندر کچھ خوشحال ہوں گے، دیہاتوں میں کچھ خوشحال ہوں گے۔ مجموعی طور پر اگر ہندوستان کے مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، بلکہ عالمی سطح پر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے، تو 90% مسلمان اس وقت غربت کی سطح سے بھی نیچے اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں اس سلسلے میں؟ ہمیں وہ کون سا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے جس کی بنیاد پر تباہال امت عروج کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے، کوئی وقار حاصل کر سکے، کوئی بھی عزت حاصل کر سکے، سوسائٹی میں ایک تابندہ قوم کی حیثیت سے اپنی شناخت زندہ کر سکے۔ میں آج چاہوں گا کہ اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اگر اس نے بڑے اجتماع کے اندر دو چار لوگوں نے بھی دل کے نہاں خانے میں بات کو جگہ دے کر اس پر عمل پیرا ہوئے تو قرآن مقدس کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم وہی دو چار افراد پوری قوم کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے اور قوم کے مقدر کو سنوارنے کے اندر ان کا کلیدی رول ادا ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قرآن مقدس نے ایک عظیم ہمارا ایک دوسرے سے ربط رکھا ہے۔ قرآن مقدس نے ایمان کی بنیاد پر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ عظیم تعلقات قائم فرمائے ہیں۔ قرآن مقدس نے ایمان کی بنیاد پر ہم لوگوں کی ذمہ داریاں ہمیں بتائی ہیں۔ قرآن مقدس کی روشنی کے اندر اور احادیث نبویہ کی روشنی کے اندر ایک مومن کے ساتھ دوسرے مومن کا رول کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے، بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اس سے متعلق اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر اسے اجاگر کیا گیا ہے۔ کم نصیبی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز قرآن اور حدیث سے حاصل کرنے کی بجائے اور ائمہ مجتہدین کے طریقے سے حاصل کرنے کی بجائے ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر شے کے اندر ہم نے قرآن سے آنکھیں بند کر لی، حدیث سے آنکھیں بند کر لی اور ہم نے ہر شے کے اندر مغرب کی غلامی اختیار کر کے ان کے بتائے ہوئے خطوط ہی پر عمل کرنا، ہم نے یہ سمجھا کہ اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ کیا رشتہ ہے، میں اس رشتے کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ،
بے شک ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے. مومن مومن کا بھائی ہے. اور قرآن مقدس میں مومنین اور مومنات کے حوالے سے اس رشتے کی مزید وضاحت کی گئی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. ایک اور مقام پر رب قدیر نے اسی رشتے کو اجاگر کیا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. بتایا گیا کہ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچائیں، ایک دوسرے پر بہتان تراشی نہ کریں کہ یہ بہت کھلا ہوا گناہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خون کے اعتبار سے ایک دوسرے بھائی بن جاتے ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے بھائی کا رشتہ رب نے قائم فرمایا اور رب نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دیا ہے. اور پھر ذمہ داری یہ بتائی کہ مومنین ایک دوسرے کے مددگار اور ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. اور فرمایا گیا مومنین اور مومنات ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، اذیت نہ پہنچائیں. احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہی خوب ایک مومن کے رشتے کو دوسرے مومن کے ساتھ جوڑا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے مومنین ایک جسم کے مانند ہیں. اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. ایسے ہی اگر کسی مومن کو کہیں تکلیف پہنچے تو سارے مومنین کو بے قرار ہو جانا چاہیے. یہ ایک ذمہ داری تھی، یہ ایک رشتہ تھا، یہ ایک تعلق رب نے قائم فرمایا اور اس کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. اب قرآن مقدس کی یہ 2-3 آیتوں کی روشنی میں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی روشنی میں ہم پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے غلامان رسول کی زندگی کا جائزہ لیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہاں گئی وہ مومنین کی یونٹی جس یونٹی کو دیکھنے کے بعد ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ کون سا رشتہ ہے اخوت رب قدیر جل جلالہ نے ایمان والوں میں قائم فرمایا تھا، جس پر قائم رہنے والے صحابہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اس اتحاد اور یونٹی کی بنیاد پر دنیا کی باطل قوتیں مسلمانوں کو کبھی سرنگو نہ کر سکیں. آج ہم سب سیلفش ہو گئے، آج ہم سب خود غرض ہو گئے. ہمارا حال تو اتنا برا ہے کہ العیاذ باللہ ایک ہی بلڈنگ میں رہنے والا مومن پڑوسی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی جانے کا ٹائم نہیں ہے. ہم نے تو ہر چیز کو پیسوں سے تولنا شروع کیا، مال سے تولنا شروع کیا، اقتدار کی کرسی سے تولنا شروع کیا. حقیقی بھائی بھی اگر بیمار ہے تو ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے، لیکن اگر کوئی صاحب اقتدار بیمار ہے
تو ہم اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اس کی عیادت کو جاتے بھی نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب مسلمان کی نماز جنازہ کے اندر اور مسجد میں برائے نام تعداد ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی سرمایہ دار مر جائے تو پورا شہر امٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے ہر چیز کو مال سے تولنا شروع کیا، لیکن اسی ایمانی رشتے کو دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھو۔ اپنے قبیلے کے بڑے ہیں سیدنا فاروق اعظم، اپنے قبیلے کے بڑے ہیں سیدنا صدیق اکبر، اور حضرت بلال تو آزاد کردہ ایک غلام ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دم بھرنے والے اس سیدنا بلال کا رشتہ سیدنا فاروق اعظم سے ایمان کی بنیاد پر اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس اخلاص للہیہ کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی بھی جب حضرت بلال کو پکارتا تو یہ کہہ کر پکارتا، یا سیدنا بلال۔ کیا نظام قائم فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج عالمی سطح پر اسلامی ملکوں کا جائزہ لو۔ لیبیا تباہ ہوا، مصر میں خونریزی ہوئی، بغداد تباہی کے دہانے پر ہے، اور شام کا حال کسی سے پوشیدہ نہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، تعلیم قرآن اور رب قدیر جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ قائم فرمایا تھا، اس رشتے سے عدم واقفیت اور سیلفش ہو جانے کی بنیاد پر آج مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے، اور باطل اقوام اسی کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اسی فائدے کی بنیاد پر آج دنیا کے اندر مسلمان تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ ایک مختصر قلت وقت کی بنیاد پر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ مختصر سے تمہیدی کلمات کے بعد یہ نہیں کہ میں آپ کو صرف مرض بتا دوں اور اس کا علاج نہ بتاؤں۔ میں نے جس آیے کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، اسی آیے کریمہ کی روشنی میں اس کا علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے کریم نے علاج بتایا۔ یقیناً آج ہر صاحب درد سوچ رہا ہے کہ گری ہوئی امت کو کیسے اٹھایا جائے، تباہ حال مسلمانوں کو عروج کی شاہراہ پر کیسے دامن کیا جائے۔ درد بھرا دل رکھنے والا مسلمان جب اپنی قوم کی بچیوں کو سگنل پر بھیک مانگتے دیکھتا ہے تو خون کے آنسو روتا ہے۔ درد بھرا دل رکھنے والا مسلمان جب بچوں کو فیس کے نہ ہونے کی بنیاد پر تعلیم سے ڈراپ لیتے ہوئے دیکھتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بے شمار بچیاں جہیز نہ دینے کی بنیاد پر تمہاری اپنی زندگی کے لمحات گزارتی ہوئی بے بسی کے اندر ان کے باپ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ درد بھرا دل اس کے لیے تڑپتا نظر آتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کون سا قدم اٹھانا چاہیے؟ کون سا اسٹیپ لینا چاہیے جس کی بنیاد پر یہ گری ہوئی امت پھر سے اٹھ جائے، کھویا ہوا وقار دوبارہ مل جائے، اور ہماری قوم کا ہر فرد لینے والا نہیں دینے والا بن جائے؟ تو میرے کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب
قل آپ فرما دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں. یہ سورہ سبا پارہ نمبر 22 کی غالباً 24ویں آیت ہے. رب نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں. کیا نصیحت؟ وہ نصیحت یہ ہے ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے رہو. کس کے لیے؟ جواب دیں. اللہ کے لیے. کیا پوری قوم کو کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آج بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن ساری قوم بیدار ہوتی نظر نہیں آتی. تو آدمی بے بسی کا شکار ہو کر کہتا ہے یہ قوم بڑی عجیب ہے، سنتی ہی نہیں ہے، سمجھتی ہی نہیں ہے، بربادی کے دہانے پر ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں. میرے رب کے علم میں یہ بات ہے کہ پوری قوم کام کے لیے شاید نہ اٹھے، اس لیے میرے کریم نے فرمایا میرے محبوب فرما دیجئے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور ایک نصیحت کرتا ہوں ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے رہو. کتنے لوگ؟ تو رب نے فرمایا مثنا و فرادا، دو دو اور ایک ایک. ایک نصیحت کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے اللہ کے لیے کھڑے ہو. دو دو یا ایک. پھر کیا کرو؟ ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو، پھر سوچو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو قید لگائی گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک نصیحت کی گئی. رسول اعظم سے فرمایا گیا انما اعظکم بواحدہ، میرے محبوب تم اپنے لوگوں سے کہو قل انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں ان تقوموا للہ. یہ للہ کی قید لگائی جا رہی ہے، اللہ کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، حرص و حوث کے لیے نہیں، تخت و تاج کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، مقصد بس ایک ہی ہو اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے. اگر کوئی دو بندے کھڑے ہو جائیں یا ایک بندہ کھڑا ہو جائے، پھر اس امت کے بارے میں وہ غور و فکر کرے کہ اس گری ہوئی امت کو کیسے اٹھایا جائے، اور ایک بندہ بھی اگر کھڑے ہو کر غور کر کے اس گری ہوئی امت کو اٹھانے کی کوشش کرے گا تو وہ تنہا نہیں ہوگا، رب کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی، رب کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے کھڑا ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، صحابیات کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، اور قرآن مقدس کا بنظر غائر مطالعہ کرو، ہر جگہ پر یہی آپ کو ملے گا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کمپلیٹ کرو اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا طواف حج کرو. اللہ اکبر، لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے، اللہ کے لیے، ہر جگہ پر اللہ کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے حدیث کی کتاب جب ترتیب دی تو سب سے پہلے حدیث جو کتابوں کے اندر
چاہے وہ بخاری شریف ہو چاہے وہ مسلم شریف ہو، تو پہلی حدیث جو رکھی گئی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کو پہلے انہوں نے رکھی، اس لیے کہ اگر کوئی کام دنیا کے انسان کو دکھانے کے لیے کیا جائے، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے طواف کعبہ ہو، چاہے میدان عرفات ہو، چاہے دنیا کی کوئی نیکی ہو، چاہے سخاوت ہو، چاہے خطابت ہو، چاہے قرت ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اللہ عز و جل دکھانے کے کسی کام کو قبول نہیں فرماتا، وہ تو اسی چیز کو قبول فرماتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس لیے دیکھیے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بندے پر جو سوچتا نہیں ہے۔ کیا نہیں سوچتا؟ یہ نہیں سوچتا کہ اسے اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہیے، وہ نیکی کرتا ہے انسان کو دکھانے کے لیے، انسان کو خوش کرنے کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، کیا پیاری بات فرمائی ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے، فرماتے انسان کو دکھانے کے لیے، اور فرماتے ہیں اس پر تعجب ہے جو انسان کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ جس انسان کو دکھانے کے لیے وہ نیکی کرتا ہے، اگر اس انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ اس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو اس کی نظر سے گر جائے گا، اس کی نظر سے گر جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے کسی سرمایہ دار کو دیکھ کر کے آپ کی تصویر لے کر کے بیٹھ جائے، فوراً اس سے سوچ لے گا کہ یہ مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس سرمایہ دار کی نظر سے وہ گر جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں انسان کو دکھانے کے لیے اگر تم کوئی نیک کام کرو، انسان کو پتہ چل جائے تو اس کی نظر سے گر جاؤ گے، لیکن خدا کو دکھانے کے لیے اگر کوئی کام تم کرو اور مولا جان لے کے یہ مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو مولا راضی ہوگا، عزت بھی دے گا، دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ دنیا کے انسان کو معلوم ہو جائے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اور خدا اگر جان لے کہ یہ میرا بندہ میرے لیے کر رہا ہے تو اسے دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے۔ تو جسے دکھانا چاہیے اسے ہم نہیں دکھاتے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز بارگاہ سمدیت میں مقبول ہے جو عوام میں وہ نماز پڑھتا ہو، اس سے بہتر وہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے۔ عوام میں جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے اس سے اچھے انداز سے تنہائی میں نماز پڑھے، فرمایا گیا اس کی نماز بارگاہ سمدیت میں قبول ہے، اس لیے کہ اکیلے میں وہ دنیا کو نہیں دکھا رہا، خدا کو دکھا رہا، حق کو راضی کر رہا، تو للہ فرمایا گیا۔ اور تاریخ گواہ ہے اس نیت سے جو بھی اٹھا اس نے شہروں کے شہر کو فتح کیا۔ بغداد کی سرزمین کو غوث پاک نے فتح کر دیا، ہندوستان کی سرزمین کو خواجہ غریب نواز نے فتح کر دیا، اس لیے کہ وہ اٹھے تھے، تنہا تھے لیکن اللہ کے لیے اٹھے تھے اور حضور کی امت کی فکر میں اٹھے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج الیکٹرانک میڈیا اور چیزوں کے ذریعے جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، تنہا میرے خواجہ کے ہاتھوں پر 90 لاکھ اللہ کے لیے اٹھو، اس کو راضی کرنے کے لیے اٹھو، اسے خوش کرنے کے لیے اٹھو، اور یاد رکھو کیوں یہ فرمایا گیا کہ صحابی کا ایک مشت جو خیرات کرنا
یہ غیر صحابی کا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں اکول نہیں ہو سکتا. کوہ احد 5 کلومیٹر لمبا اور مٹھی میں جو کتنا، لیکن صحابی مٹھی بھر جو خیرات کر دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، تب بھی اس سونے پر وہ مٹھی بھر جو کا خیرات کرنا افضل. کیوں؟ خدا کی قسم وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ صحابی کوئی عمل دکھانے کے لیے نہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے. وہ پیورٹی ہے، وہ اخلاص ہے، اور سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. ہمارا حال تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کے بعد اس نے شکریہ نہ ادا کیا تو ہم کہیں کہ بڑا نالائق آدمی. کسی کے ساتھ احسان کیا اور اس نے فراموش کر دیا تو ہم کہتے ہیں بڑا بگڑا ہوا آدمی ہے. لیکن اخلاص سیکھنا ہے تو قرآن سے، صحابیات کی زندگی سے سیکھنا. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حسنین کریمین بیمار ہوئے تو نظر مانی انہوں نے کہ یہ دونوں صحیح سلامت ہو گئے، شفا ان کو مل گئی تو 3 روزے رکھیں گے. اللہ نے شفا عطا فرمائی، روزے رکھے انہوں نے. اتنا آٹا بھی نہ تھا کہ افطار کے لیے روٹی بن سکے. بطور قرض آٹا منگوایا گیا. افطار کے بعد جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے کسی سائل نے آواز لگائی، بھوکا ہوں، مسافر ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حکم دیا، روٹیاں اٹھاؤ، سائل کو دے دو. آج ہم پانی پی کر کے ہی افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کر دیں. دے دیا اٹھا کر. دوسرا روزہ رکھا. افطار کا وقت آیا، روٹیاں تیار تھی، دسترخوان پر سجا دی گئی. سائل آیا دروازے پر، آواز لگائی، اسیر ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو. خاتون جنت نے فرمایا روٹیاں اٹھاؤ، اسے دے دو، آج پانی پی کر کے افطار کر لیا جائے گا. تیسرے روزہ رکھا گیا، افطار کا وقت آیا، روٹیاں دسترخوان پر. سائل آیا، مسکین ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اٹھایا، فرمایا دے دو، آج پانی پی کر کے افطار کر لی جائے گی. اب پانی پی کر افطار کر لی گئی، سب کچھ ہو گیا. اللہ کا شکر ادا کیا کہ 3 روزے مکمل ہو گئے. آواز آتی ہے دروازے سے، مائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ نے ہم بھوکوں کا پیٹ بھرا. بھوکے رہ کر کے پیٹ بھر رہے تھے، بھوکے رہ کر کے پیٹ بھر رہے تھے. جیسے ہی جزا اور شکرانے کے الفاظ سائل نے اپنی زبان سے نکالے، خاتون جنت نے فوراً کہا جسے قرآن نے اپنے لفظوں میں کہا، انما ندعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے نہ شکر کا بدلہ چاہتے ہیں، نہ امید رکھتے ہیں، اور نہ تم سے جزا کی امید رکھتے ہیں. ہم نے جو کچھ کھلایا ہے وہ صرف مولا کو راضی کرنے کے لیے کھلایا. ارے یہ اللہ کے لیے اس طریقے سے کھلاتے ہوئے جب امام حسین نے اپنی ماں کو دیکھا تھا تبھی تو اللہ کے لیے اپنی گردن بھی انہوں نے کٹا دی. آج ہم ٹائم اللہ کے نام پر نہیں دے سکتے، مال نہیں دے سکتے، تو جان کہاں سے دیں گے؟ کیا امام حسین نے یوں ہی جان دے دی؟ وہ تربیت تھی، وہ تربیت تھی ماں کی کہ بیٹے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کے نام پہ لٹاؤ.
ہمارا کون سا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ کون سا کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے؟ اور جب اس نیت کے اندر فتور پیدا ہوا ہم ناکام ہو گئے. ورنہ قرآن کہتا ہے یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہو تو وہ 200 میں غالب آ جائیں گے. لیکن وہ صبر کرنے والے اور اللہ کی رضا اور اللہ کے لیے کام یہ تو ہونا چاہیے. اور اس راہ کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے اولیاء کرام علیہم الرضوان اس راہ کے اندر بڑی احتیاط کا دامن تھامے ہوئے عبادت کرتے ہوئے نظر آتے. ایک بزرگ 30 سال تک صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت کی نماز انہوں نے جماعت سے ادا کی. کتنے سال تک؟ 30 سال تک. ایک دن ایسا ہوا کہ جب مسجد میں نماز کے لیے پہنچے تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی. ایک رکعت چھوٹ گئی. رکعت کے چھٹنے پر دل میں خیال پیدا ہوا. خیال کیا پیدا ہوا؟ یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ آج سوچیں گے کہ میں لیٹ کیسے ہو گیا. بس یہ خیال پیدا ہوا. اس خیال کے آتے ہی رونے لگے. اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں یہ بات آج آ گئی کہ میں 30 سال سے تکبیر اولا کا پابند تھا, دنیا دیکھ رہی تھی. فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد 30 سال کی نماز کو پھر سے دہرایا. یہ ہے اللہ کی رضا. یہ ہے اللہ کی رضا. اور سرکار کو فکر کیا تھی اپنی امت سے متعلق؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ و زاری کی وجہ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا شرک اصغر میں مبتلا ہونا مجھے رلا رہا. صحابہ نے عرض کیا حضور شرک اصغر کہا؟ ہاں. کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا میری امت دنیا میں نماز بھی پڑھے گی, روزے بھی رکھے گی, حج بھی کرے گی, زکات بھی دے گی, جہاد بھی کرے گی, لیکن کل بروز قیامت جب خدا کے حضور وہ حاضر ہوگا تو اس کے دفتر میں کوئی نیکی نہیں ہوگی. مولا اس سے فرمائے گا بندے تو نے جو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا اب دنیا ہی سے اس کا بدلہ لے. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ریا کے اندر میری امت کا گرفتار ہونا کل اس کے دفتر کو نیکیوں سے خالی وہ پائے گا اور اس کی ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں کوئی کام کے لیے قدم اٹھانا ہے تو اللہ کے لیے, کوئی دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو, اللہ کے لیے اگر آپ قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ پیورٹی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور ہر جگہ اخلاص کی بات کی جاتی ہے, پیورٹی کی بات کی جاتی ہے, تو حضور یہ تو بتائیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں, پیورٹی کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کبھی تم نے دودھ پیتے بچے کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا دودھ پیتے بچے کو خوب گالیاں دو. کہا حضور اس بچے کی صحت پر گالیوں کا کیا اثر پڑے گا, وہ کیا سمجھے گا گالی؟ کہا اچھا ٹھیک ہے دودھ پیتے بچے کی خوب تعریف کرو.
کہا حضرت اگر تعریف بھی کریں گے تو اس کی صحت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ فرماتے اخلاص اسی کو کہتے ہیں کہ تم دودھ پیتے بچے جیسے بن جاؤ. کوئی تعریف کرے تو پھولو مت، کوئی گالی دے تو بکھرو مت، بس صرف اپنے مولا کی رضا کے لیے کام کرتے چلے جاؤ. اگر تم نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی کہ کون تعریف کر رہا ہے اور کون برائی کر رہا ہے، تو بس یہ سمجھ لو کہ تم اپنے کریم کی خوشی کے لیے کر رہے ہو. پتھر آ جائے تو برداشت کرو اور گلاب آ جائے تو بھی برداشت کرو. یہ ہے، یہی وجہ تو ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دین کی راہ کے اندر جب نکلے کیا کچھ نہ ستایا گیا حضور کو، دلوں کو چھلنی کیا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایسے ایسے لفظ اور ایسے ایسے جملے سید المعصومین اور سید الانبیاء کو کہے گئے جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی تھی. لیکن قربان جائیے میرے کریم نے کیا اس کا علاج عطا فرمایا. ارشاد فرمایا میرے محبوب، یہ آپ کو جو برا بھلا کہتے ہیں نا ہم سب جانتے ہیں، اور اس سے آپ کے دل کو اذیت پہنچتی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم ضرور جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کے قلب کو اذیت پہنچتی ہے. لیکن میرے محبوب آپ کا جینا تو میرے لیے ہے، مرنا بھی میرے لیے ہے، تو بس ایک ہی کام کرو، کوئی کچھ کہے دل چھلنی ہوتا ہے. میں آپ کو علاج بتاتا ہوں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح کرو اور سجدے میں چلے جاؤ. رب کی تسبیح کرو. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تم اٹھ کر کے دیکھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھا کر دیکھو. خود میرا کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کوئی میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھتی ہے، اور کوئی چل کر کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے تم نے قدم اٹھایا تو میرا مولا تم کو گرنے بھی نہیں دے گا، سہارا دے گا. میں آپ کو بتاؤں، ایک ننھا سا بچہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے پہلی بار چلنے کی کوشش کرتا ہے اور ماں چاہتی ہے کہ بیٹا چلے، باپ چاہتا ہے کہ بیٹا چلے، تو اس کو کھڑا کر کے چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ کھڑا کرتے ہیں تو اپنی آغوش کو پھیلا دیتے ہیں. بچہ لڑکھڑاتا ہوا قدم جیسے ہی اٹھاتا ہے اور گرنے جاتا ہے تو ادھر سے یہ ہاتھ سہارا، ادھر گرنے جاتا ہے تو ادھر سے یہ ہاتھ سہارا. ماں اور باپ کیا آغوش اور ان کا دامن اس بچے کو گرنے نہیں دیتا. تو نادانوں، ایک بچہ اگر ماں باپ کی طرف چلنے کے لیے قدم بڑھائے تو ماں باپ گرنے نہیں دیتے، تو بندہ خدا کی طرف قدم بڑھائے تو اس کی رحمت کیسے گرنے دے گی؟ بڑھاؤ تو صحیح، قدم بڑھاؤ تو صحیح. لیکن آج جمود داری ہے، سیلفش بن گئے ہیں، ہمیں امت کی فکر نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی الا ماشاءاللہ فکر نہیں ہے. ہمارا حال بس یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو ہماری فکر، شام سوتے ہیں تو ہماری فکر. کاش کہ ہم نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہوتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے صبح اس حال میں کی کہ امور مسلمین کے بارے میں کچھ نہ سوچا، فلیس منا، وہ میرا ہے ہی نہیں.
وہ ہے ہی نہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی امت کی ذکر کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے، بربادی کے دہانے پر ہے، ڈوب رہی ہے، کشتی ڈگمگا رہی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، اور زمانہ اس پر اس طریقے سے ٹوٹ رہا ہے کہ جس طریقے سے بھیڑیا شکار پر ٹوٹتا ہے اور بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے، ایسے ہی اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کے اوپر سب ٹوٹ رہی ہے۔ اگر آج ہم نے حضور کی امت کے بارے میں نہ سوچا تو تباہ ہو جائے گا۔ فرمایا گیا تتفکروا، امت کی فکر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں سوچو، اور آپ دیکھیں نا اور غور کریں۔ کنز الامال شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اگر کوئی شخص آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی امت کے لیے چند قدم چلتا ہے، چند قدم، کسی نے آ کر کہا کہ یار یہ پریشانی ہے، ذرا کچھ میری مدد، یا فلاں کے پاس چلو شاید میرا کام ہو جائے، تم چلو نا۔ اور اس بندے کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کے چلنے پر کام بن جائے، اور وہ بندہ چلا، اب چند قدم چلا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دنیا میں جو بندہ چند قدم چلا چند قدم، اور جب اس کی زندگی کے لمحات مکمل ہوئے اور وہ بندہ موت کی وادیوں سے گزرا، اور قیامت میں جب میزان پر اس کے اعمال تولے جائیں گے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت میزان کے پاس کھڑا رہوں گا، اور جب اس بندے کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو سرکار فرماتے ہیں اس کی بخشش ہو جائے گی، اور سرکار فرماتے ہیں اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو میں اپنے رب سے عرض کروں گا اے میرے کریم، یہ میری امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دنیا میں چند قدم چلا تھا، اے اللہ آج اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، اسے بخش دے۔ اللہ کے رسول کی شفاعت مولا قبول فرمائے گا اور اس بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ اور آج کیا پوزیشن ہے؟ کون چلتا ہے؟ کسے فکر ہے؟ گری ہوئی امت کو اٹھانے کے لیے کون جدوجہد کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ درود شریف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں تھے، ایک صاحب حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں اور بھوکا بھی ہوں، کرم فرمائے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی بات سننے کے بعد اٹھتے ہیں اور اپنے جوتے اٹھا کر مسجد نبوی شریف سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ وہ شخص عرض کرتا ہے یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معتکف کو مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے،
اس لیے کہ اگر معتکف مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حضور شاید آپ بھول گئے کہ آپ اس وقت اعتکاف میں ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں میں جانتا ہوں میں اعتکاف میں ہوں، اور جانتے ہوئے بھی میں مسجد سے نکل رہا ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ شخص کرتا ہے حضور فرمائیں، ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص میری امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا، اس کا چند قدم چلنا میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کسی مومن کی مصیبت کے ازالے کے لیے اگر کوئی شخص چند قدم چلتا ہے تو آقا کی مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے وہ بہتر ہے۔ کیا ہم میں یہ مزاج اور شعور آج بیدار ہے؟ ہم تو کانٹے بچھانے کے لیے چلتے ہیں، مصیبتیں پیدا کرنے کے لیے چلتے ہیں، تکالیف پیدا کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ نہیں سنا مدد تو اپنی جگہ پر ہے؟ اگر کوئی مومن بیمار ہے اور اس بیمار مومن کی عیادت کے لیے اگر کوئی جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مومن کی عیادت کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلا اور مومن کی عیادت کے لیے پہنچا، سرکار فرماتے اس کا چلنا جنت کے پھلوں کو چننے کے مترادف ہے۔ اور رب قیامت میں پوچھے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری مزاج پرسش کے لیے نہیں آیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو شافی مطلق ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، بھلا تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کو شفا تو عطا فرماتا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے فلاں میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا۔ کیا یہ یاد ہے ہم کو؟ ہم تو بیمار کے مزاج پرسش کے لیے جاتے ہیں تو سوچتے یار نہیں جاؤں گا تو برا لگ جائے گا، وہ سوچے گا کہ آیا ہی نہیں ملنے کے لیے، یار چلو ہو کر کے آتے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، چلو دیکھ کر کے آ جاتے ہیں۔ کب ہماری نیت یہ رہی کہ نبی کی سنت سمجھ کر کے ہم عیادت کے لیے جائیں؟ رہی ہے خیال، رہی ہے سنت پر عمل کی فکر رہی ہے؟ بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پر ایک مرتبہ درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر پیدا کرو، اور میں اس کو بہت آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتوں پر عمل کے لیے عمر چاہیے۔ مثال کے طور پر داڑھی آپ رکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن کب رکھیں گے؟ پیدا ہوتے ہیں۔ اس سنت پر عمل کے لیے آپ کو ایک عمر چاہیے، جب داڑھی آپ کے چہرے پر ظاہر ہو اس وقت آپ اس کو رکھیں، داڑھی کے بال نکلیں آپ نہ کٹوائیں۔ مسواک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیدا ہوتے ہی کوئی سنت پر عمل نہیں کر سکتے، جب دانت آئیں گے اس کے بعد اس سنت پر عمل ہوگا۔ لیکن سنو، ایک سنت ایسی ہے جو وقت ولادت سے لے کر کے وقت وصال تک حضور کی ظاہر ہو رہی ہے،
اور اسے بریلی کے تاجدار نے یوں کہا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سنت حضور کی امت کی فکر ہے کہ آقا پیدا ہوئے تو آتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کی کبریائی کے اعلان کے بعد حضور نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی اور درس دیا، اے میرے امتیوں، یہ میری وہ سنت ہے کہ میں پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کیا ہوں، اس لیے سنو، جسے مجھ سے پیار ہے وہ میری امت کی فکر کرے۔ میری امت کی فکر۔ اور یاد رکھو، بس یہ آخری بات عرض کر دوں، یہ سارا معاملہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایمان شرط ہے۔ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات آتی ہے تو اس میں بھی شرک و بدعت کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، کہ کسی مسلمان کا جنازہ اگر نکلے اور مسلمان بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جنازہ نکلے تو بیٹھا رہنا چاہیے یا کھڑا ہو جانا چاہیے؟ جواب دیں، جنازے کی بات کرنا ہوں۔ کسی مسلمان کا جنازہ نکلے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ سواری پر آپ ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اتر جانا چاہیے۔ یہ میں کسی ولی کے جنازے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آرڈینری مسلمان کے جنازے کی بات کر رہا ہوں۔ اور جنازے کے آگے چلنا چاہیے کہ پیچھے چلنا چاہیے؟ بھائی مردے کی تعظیم کے لیے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مردے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو اور مردے کو آگے چلاتے ہو، خود پیچھے چلتے ہو۔ ارے حد تو یہ ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو امام سے آگے بھی وہی مردہ بیٹھا آرام کرتا۔ اور نبی کے حوالے سے تو رب قدیر کے پیارے حبیب نے فرمایا، خود صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نبی زندہ ہیں، ان کے مزار کے اندر ان کو روزی دی جاتی ہے، اور زمین کی مٹی کو، قبر کی مٹی کو، انبیاء کرام کے جسم کو کھانا قبر کی مٹی پر حرام قرار دیا گیا۔ یہ تو آرڈینری مردہ ہے۔ مولانا صاحب ہیں تو بھی کھڑے ہو گئے، پیر صاحب ہیں، عام مسلمان جا رہا ہے، مسلمان نمازی تھا نہیں تھا، روزے دار تھا نہیں تھا، فاسق و فاجر ہے، کیسا ہے، کچھ بھی ہے، مسلمان کا جنازہ نکلا، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر زندہ کوئی شیخ آتے ہوں اور ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا کوئی غلام، کوئی مرید، تو کہتے ہیں دیکھو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور یہی بندہ مردے کی تعظیم کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ایک مسلمان میت، مردہ، اس کا جنازہ نکلتا ہے تو کیوں کھڑا ہوا جاتا ہے اور اس کو کاندھا کیوں دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیوں چلا جاتا ہے؟ بس میں بتا دوں، ہمارا عقیدہ بھی واضح ہو جائے گا اور عشق بھی واضح ہو جائے گا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ اس جگہ جا رہا ہے جہاں جانے کے بعد اسے حضور کا دیدار نصیب ہونے والا۔ وہ قبر میں جائے گا اور قبر میں اسے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دکھایا جائے گا، تو جو دیدار مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو بڑے کے تاجدار پکار اٹھے، جان دے تو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے، نقد اپنا دام ہو ہی جائے۔
اس لیے سنو، ہمیشہ یاد رکھو، ہمارا کوئی عقیدہ کسی جگہ سے گڑا ہوا نہیں۔ دیکھیں مزارات کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے یہ جانا کہاں سے ثابت ہے، تو میں صاف بتا دوں، جب سے تبلیغی جماعت کا اڈا بنا ہے نا، مرکز بنا ہے، تب سے لے کر آج تک 90 لاکھ تو کیا 9 لاکھ بھی لوگوں کو مسلمان نہیں کیے، بلکہ فتوے دیے کافر و مشرک سے۔ اور اجمیر کے داتا 800 سال پہلے آئے، 800 سال پہلے، لیکن ہندوستان میں قدم رکھتے ہی سیدھا مسجد میں پہلے نہیں گئے۔ داتا گنج بخش کی بارگاہ میں 40 لوگ بیٹھے۔ خواجہ داعیے دین بن کر کے آئے ہو، کسی مسجد میں 40 دن بیٹھ جاتے ہیں، آستانے پر بیٹھے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم مستقبل میں آستانوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آستانے کے بزرگ اگر بافیض نہ ہوتے تو معین الدین جو حضور کے حکم پر ہندوستان آیا ہے وہ آستانے پر بیٹھ کر کے 40 دن فیض حاصل نہ کرتا۔ اور یہ اسی فیض کی کرشمہ سازیاں تھی کہ ایک غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ہمیں دہلی کے مرکز سے اسلام نہیں ملا، خواجہ کی چوکٹ سے اسلام ملا۔ اس لیے اسی عقیدے پر قائم رہو اور اسی طریقے کو فالو کرو، اسی طریقے کو فالو کرو۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو قرآن کی روشنی میں کہ اللہ کے ولی مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی یہ نہیں کہتے نہیں ہم ان کو برا نہیں کہیں گے، ہم تو سیدھی سادھی اپنی پازیٹیو میں بات کریں گے۔ ارے ہمارا کلمہ ہی پہلے رد کر رہا ہے، لا الہ پہلے کو پھر اللہ۔ اس لیے یاد رکھو، اچھی طریقے سے یاد رکھو، جو غلط ہے اسے غلط کہو، بلکہ کہو نہیں مانو، مانو اسے، ماننا ضروری ہے، غلط کو غلط مانو۔ اور اگر کوئی کہے کہ آپ تفریقے کی بات کرتے ہیں، تفریقے کی بات نہیں کرتے، تفریقے کا آغاز جس نے کیا ہے پہلے اس سے کہو کہ وہ بند کرے۔ ہم نے نہیں شروع کیا ہے، ہم نے شروع نہیں کیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ، تاکہ گلی گلی کوچے کوچے جا کر نبی کی محبت کا چراغ روشن کرو، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اور سنو، یہ ہمارے علماء تشریف فرما ہیں، یہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ علماء اہل سنت سے قریب رہو، مشائخ اہل سنت سے قریب رہو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، اور سیدھے راستے پر چلو۔ اور سنو، اٹھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور حضور کی امت کی فکر کرو۔ آج عید میلاد منانے پر شرک کا فتویٰ اور مدر ڈے منانے پر ایک پرچہ نہیں نکلا، ہم نے کہیں نہیں دیکھا آج ہی مدر ڈے تھا یا کل مدر ڈے، لیکن کہیں مجھے کوئی پرچہ نظر نہیں آیا کہ مدر ڈے منانا شریعت سے ثابت نہیں، لیکن حضور کی ولادت منانا شرک۔ اچھا اب یہاں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ عیسائی کرسمس جو ہے، عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی برتھ ڈے مناتے اس لیے ہم کو نہیں منانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کریکشن کرو، یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، آپ کیوں رکھتے ہو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ؟ کیوں رکھتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کریکشن کیا ہے اور فرمایا اگر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر اگر رکھتے ہیں تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ان سے زیادہ ماننے والے، ہمیں تو پہلے رکھا۔ تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کی ولادت کا دن مناتے ہیں تو ہم تو حضور کو حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے زیادہ مانتے ہیں۔ اس
لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر اور بیٹا اللہ کا ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ تو اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے؟ کریکشن کرو۔ ہاں ہم اس چیز کے قائل ہیں، وہ سارے خرافات اور خلاف شریعت حرکتیں جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکلنے والے جلوس میں ہوتی ہیں، ان ساری حرکتوں کے ہم خلاف ہیں جو خلاف شریعت ہیں۔ اگر شریعت کے عین مطابق ہے سبحان اللہ، اگر کوئی باوضو نکلتا ہے، درود شریف پڑھتا ہوا نکل رہا ہے، نگاہیں نیچی کر کے نکل رہا ہے، تو مبارک ہو کہ وہ سن لے کہ آقا کی خوشی میں اس طریقے سے نکلنے والا آقا کی نظروں میں آ جائے گا، آقا بھی راضی اور رب قدیر بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا، کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ حضور کی امت کی فکر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے سرمایہ دیا، اسکول بناؤ، ادارے بناؤ، خرچ کرو، حضور کی امت کے لیے جو کچھ ہو سکے کرو، کسی بھی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو راحت پہنچے، غلامان رسول کو راحت پہنچے، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ ارے یہاں تک فرمایا گیا مال نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، اگر زبان سے بھی کسی حضور کی امت کو تم نے تسلی دے دی، یہاں تک حضور فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا بچہ گم گیا یا کسی عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا اور کسی نے اس عورت کو تسلی دی کہ مائی غم نہ کر، اللہ عز و جل تجھے صبر عطا فرمائے اور تیرے بیٹے کو جنت عطا فرمائے، یا گما ہوا تیرا بچہ تجھے ملا دے، سرکار فرماتے تسلی دینے والے کو کل بروز قیامت اللہ جنت کا لباس عطا فرمائے۔ ارے کرو نا یہ سب۔ وقت کی قلت، ٹائم کی پابندی کی بنیاد پر میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں، تحریک سے جڑو، وابستہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی الفت، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر کے لیے اگر کوئی جد و جہد کرتا ہے، اللہ اس کا اجر اسے دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ آج اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات حاضر ہیں، اسی درد کو لے کر کے یہاں سے اٹھیں۔ بس ہونا یہ چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی مومن کا دل نہ دکھے، بلکہ ہماری ذات سے ہر مومن کو خوشی نصیب ہو۔ اگر کسی مومن کا دل ہماری ذات سے خوش ہو گیا، وہ راضی ہو گیا، تو سرکار فرماتے احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو جائے، تو خوش کرو اور محنت و مشقت کرو، نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، حج و زکوٰۃ کا خیال کرو، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، اور حضور کی امت کے لیے جو کچھ بن سکے اپنی بساط کے مطابق کرتے چلے جاؤ کہ انشاءاللہ العظیم اللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ غور و فکر کرو، اور سرکار کی پوری امت کو اٹھانے کے لیے اگر دو بندے بھی کھڑے ہو گئے، ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا، لیکن نیت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی رہی، تو انشاءاللہ اسے کامیابی میسر ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔